السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب رائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود رضی اللہ تعالی عنہما نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھیں۔ ایک، اپنی نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ میں بند تھا۔ دو، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت، مگر اب اس ریوڑ کو کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسود، بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود رضی اللہ تعالی عنہ امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش داد سجاد دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش رکھی گئی تو آپ نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا، اور لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، منہ پھیر لینے کا کیا سبب تھا؟ آپ کو اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ دو حورین ان کی منقوضہ بیویوں کے بدل میں موجود تھیں۔